الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا. یوں گردن مسلم پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. بتاؤں کیسے تجھے شاہ مشرقین بنا. علی کا چین نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. امام عالی مقام شہید کربلا سردار نوجوانان اہل جنت، آپ کی شہادت باکرامت صرف دنیائے اسلام ہی کے لیے نہیں، تمام کائنات کے لیے درس عبرت ہے. اور یاد منانا، ان کا
ذکر کرنا اور اپنی نسل نو کو ایسے واقعے اور ایسے حادثے سے واقف کرانا یقینی طور پر اہمیت اور افادیت کی بات ہے، مگر جس طور پر ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ یاد مناتا ہے اور جس طرح سے اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات سے واقفیت مجھ سے زیادہ آپ کو ہے۔ اگر آپ شعور و آگہی رکھتے ہیں اور آپ کا شعور بیدار ہے تو محسوس کر سکتے ہیں۔ یاد کربلا منانا یا اس حادثہ فاجعہ کو یاد رکھنا یقینی طور پر اہمیت اور افادیت کا سبب ضرور ہے، مگر جس طریقے سے ہم ایک علاقے سے کروڑوں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے پھر اسے ہم مصنوعی کربلا یعنی پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ علماء نے جو آپ کو جواز کی صورت بتائی تھی، یا تو آپ سمجھ نہیں سکے یا آپ سمجھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ علماء نے جواز کی صورت یہ بتائی تھی کہ اگر کوئی امام کربلا کے قبر کا، ان کے مزار کا، گنبد کا یا اس مزار کے کسی ایک حصے کا صحیح ڈھانچہ تیار کرے، صحیح شکل اس کی تیار کرے اور صحیح شکل تیار کر کے غیر شرعی امور اس کے ساتھ نہ جوڑے اور اسے کسی محلے کے نکڑ پہ یا گلی میں چوراہے پر اسے رکھ دیا جائے اور رکھ کے اسے جب دیکھا جائے تو شہید کربلا کی یاد تازہ ہو۔ اس حد تک جائے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں آپ نے رائج کی، اس سے جو چیزیں اور آپ نے مزید جوڑ لی ہے، اضافہ کر دیا، وہ اضافی تمام صورتیں کسی مسلک میں، کسی مشرب میں جائز نہیں ہے۔ یہ رہا وہ صورت جواز جو علماء نے لکھا۔ اب دوسری طرف رخ کیجئے کہ آج یا اس بار نہیں، سال ہر سال سے آپ کروڑوں روپے اس میں خرچ کرتے ہیں
اور پھر یہ کہتے ہیں آپ کہ اس سے ہمارا مقصد ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جائیں. یہی مقصد ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہو تو بتائیے. مقصد یہ ہے کہ امام عالی مقام خوش ہوں، ان کے نانا خوش ہو جائیں گے، اور ان کے نانا خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. یہی نا مقصد ہوتا ہے. لیکن پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ سارے ناجائز امور آپ نے ایڈ کر رکھے ہیں. ڈھول کا بجانا، گلی گلی لے کے گھوم رہے ہیں، پھر اسے پانی میں ڈال رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو آپ نے لاکھوں روپے ایک تعزیے میں یا ہزاروں روپے ایک تعزیے میں لگایا، اس زری کو جب آپ نے پانی میں ڈال دیا تو وہ سارا ہزاروں روپے یا لاکھوں روپے اس پانی میں گیا کہ نہیں گیا؟ اگر یہ گیا تو ایسا کچھ کام ہو سکتا تھا جو امام ہی کے نام پر ہو، اور وہ ایسی یاد تازہ ہو کہ جس یاد سے آپ کا معاشرہ منسلک ہو، جس یاد سے آپ کا سماج منسلک ہو، جس یاد سے آپ کے سماج اور معاشرے کی ترقی ہو. اور اس کا بہتر طریقہ فی زمانہ آج کے دور میں کہ آپ جو ذریعہ بناتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کوئی بڑا دینی ادارہ، تعلیم کے لیے بہترین کوئی قلعہ، ہمارے معاشرے اور سماج میں بگڑتے بچوں کے لیے بہترین اسکول، تعلیم کا، عصری تعلیم کا بہترین انتظام و انصرام، یا جو آپ کے شہر کا ماحول ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر ایک شہر کو صرف لیں تو پورا ہندوستان چھوڑ دیجیے، ورنہ تو پھر آپ اربوں خربوں میں جائیں گے. بہترین کالج، یونیورسٹیز آپ قائم کر سکتے ہیں، جس یونیورسٹیز اور کالج کا نام شہید کربلا رکھیے، امام حسین کے نام پر رکھ دیجیے. جب تک وہ دین کا کام ہوتا رہے گا، وہ دینی امور انجام دیے جاتے رہیں گے، امام حسین کا تذکرہ، ان کی یاد قائم و دائم رہے گی. اس سے بہتر کوئی عمل آج کے دور میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ہی بچوں کے لیے ہمیں کالج یا یونیورسٹی ڈھونڈنے کے لیے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، آج کئی دنوں سے میں خود دوڑ کے پریشان ہوں، اور پھر وہیں تک محدود نہیں ہے. حالانکہ B.Com کا فائنل ریزلٹ مجھے آج ملا، لیکن آگے ہم بچوں کو کوئی معیاری تعلیم کے لیے کوئی انتخاب کریں وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جو لوگ جڑے ہوئے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. کم سے کم آپ کا کالج ہو، آپ کی یونیورسٹی ہو، تو آپ کم سے کم، بھلے پیسہ بھی لگے گا، کہیں بھی تو لگتا ہی ہے نا، تو اس میں آپ آرام سے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں. نہ آپ کی چپل گھسے گی، نہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑیں گے، اور نہ ادھر ادھر کی کھانی پڑے. یہ ایک پیغام تھا جو مجھے آپ کو بتانا تھا. اب وہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. ایک مشورہ دینے والا ایڈوائزر، مشیر آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے،
اب اس مشورے پہ آپ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اب ایک دوسری طرف آپ کی توجہ دلا دوں کہ امام عالی مقام کی عظمت و بزرگی اور آپ کی ابتری شخصیت محتاج تعارف نہیں، وہ اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ان کا انٹروڈکشن ہم کریں۔ لوگ ان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ان کا تعارف نہ ہو، بلکہ ان کا نام لے کر ہم اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف کرا سکیں۔ یہ وہ ذات ہے۔ اس کو میں ایک آسانی کے لیے آج کی اس نشست میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک آخری بات جو کربلا کے بعد کی ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا جو بالکل صاف ستھرا ایک دم کلیئر کٹ ہے، جو ہر چھوٹے بڑے ہر عوام و خواص کو معلوم ہے، نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ ایک ربائی ہے جو منسوب کی جاتی ہے سلطان الہند، خواجہ خواجگان، شہنشاہ ہندوستان، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ربائی انہی کی ہے یا کسی اور کی ہے، اور اس میں لفظ استعمال ہوا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ لفظ جو دین است حسین، یہ آج کی موضوع، آج کی اس نشست میں آپ کو اس موضوع کو مسئلے کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ربائی لکھنے والے نے امام عالی مقام کو ظاہری بادشاہ بھی کہا ہے، یعنی دنیاوی بادشاہ بھی کہا ہے، حکمراں بھی کہا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی آپ کو بادشاہ کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یعنی ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی حکمرانی امام عالی مقام کی ہے، اور روحانی اور باطنی اعتبار سے بھی حکمرانی امام عالی مقام کی ہے۔ اب اصل وجہ یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس رباعی میں یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین دین کی پناہ ہے اور دین ہے۔ امام حسین کیا ہے؟ دین ہے۔ اب یہی بات سمجھنے کی، پہلے لغت کے اعتبار سے اب دین کا معنی سمجھیں۔ دین کا اصل معنی ہے برابری۔ عربی ڈکشنری میں دین کا معنی کیا ہے؟ عدل، مساوات۔ عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دیکھیں یہاں بھی دین کا لفظ ہے نا، کما تدین و تدان۔ اب دین جو شریعت میں کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح اور ٹرم میں جو دین کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو اختلاف ہو کہ شریعت کی ٹرم اور اصطلاح میں جو دین ہے، بھلا وہ دین امام حسین کیسے ہو جائے؟ آج کی نشست میں اسی بات کو سمجھنا۔ پہلی بات ہم لیتے ہیں حدیث کے اس جملے کو جس حدیث کے اس ٹکڑے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا پیغمبر نماز پڑھا رہے، پیغمبر نماز پڑھا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سرور عالم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، بخاری کی حدیث ہے۔ پیغمبر نماز میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، ظاہر ہے میں آپ کو نماز پڑھاؤں تو آپ کے آگے رہوں گا کہ پیچھے؟ تو امام تو آگے ہی ہوگا نا، تو حضور نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی امامت کے درمیان کچھ لوگ نماز جو پیچھے پڑھ رہے تھے، کچھ حرکت ایسی ہوئی جو نماز میں نہیں ہونی چاہیے، جو نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ امپورٹنٹ عبادت ہے نماز، پہلے اس لیے سمجھا دے رہا ہوں یہ حدیث۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، قسم کھانے کا، خدا کی قسم میرے اوپر تمہارا رکوع اور جو تم خشوع رکھتے ہو نماز میں، خشوع سمجھنے کی نہیں، ایک دل کی کیفیت ہے جو آپ نماز میں خشوع رکھتے ہیں، خضوع رکھتے ہیں، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہیں، یہ کیفیت اندرونی ہے نا۔ کیا ہے؟ رکوع اندرونی نہیں ہے، کیونکہ رکوع جب آپ کریں گے تو دکھے گا، دکھے گا نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دکھے گے۔ یہ ایک الگ بات ہے امام آگے ہے، پیچھے کون کیا کر رہا ہے رکوع میں، وہ امام سے چھپا ہوا ہے، امام پر ظاہر نہیں ہے، مگر ظاہری طور پر رکوع دکھتا ہے، مگر جو خشوع ہے اندر، جو آپ کا ضمیر، آپ کا دل، آپ کا باطن جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، وہ انویزیبل ہے۔ تو رکوع ویزیبل ہے، دکھتا ہے، اور خشوع دکھتا نہیں ہے، انویزیبل ہے۔ پیغمبر ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھ پر تمہارا ظاہر رکوع اور تمہارا باطن خشوع پوشیدہ نہیں، مجھ پر تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، خدا کی قسم میں پیٹھ پیچھے بھی تم کو دیکھتا ہوں، پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ دیکھیں جہاں محدثین نے اس حدیث کی توضیح کی ہے، وہی صوفیاء نے اس حدیث کی ایک توضیح یہ بھی کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں آگے اور پیچھے برابر دیکھتا ہوں، میں آگے اور پیچھے برابر دیکھتا ہوں۔ اب صوفیاء کہتے ہیں کہ آگے اور پیچھے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں ہو، میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، نہیں، صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے میرے ماننے والوں، کچھ وہ زمانہ ہے جو مجھ سے آگے ہے اور کچھ وہ زمانہ ہے جو میرے پیچھے ہے، میں اس زمانے کو بھی دیکھتا ہوں اور اس زمانے کو بھی دیکھتا ہوں۔ ذرا سوچئے، مجھ پر رکوع تمہارا پوشیدہ نہیں ہے، خشوع تمہارا پوشیدہ نہیں ہے، میں آگے اور پیچھے برابر دیکھتا ہوں، یعنی
نظر میرے پیغمبر کی ہے نماز میں، مگر آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے و شہادہ ہے، وہ تمام غیوب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو جو علم ہے وہ اللہ کے خود سے ہے، پیغمبر کو جو وہ عطا کیا گیا وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ کہاں اللہ کا علم اور کہاں رسول کا علم؟ ایسے ہی ہے کہ یہ سمندر وہ ہے اور یہ سمندر کا ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے یا اس سے بھی کم کہیے، مگر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں آگے اور پیچھے برابر دیکھ رہا ہوں۔ یا ایک حدیث اور ایڈ کر دیتے ہیں، پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کی تکبیر ہو چکی، پیغمبر نکل گئے، گھر گئے، واپس آئے، صحابہ نے دیکھا، نماز کے بعد پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر ایسا تو کبھی نہیں ہوا، آپ جب چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے، لیکن آج تو بڑا عجیب مسئلہ ہوا کہ آپ گئے اور پھر واپس آ بھی گئے، مسئلہ کیا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے دنیا یاد آ گئی، فرمایا مجھے دنیا یاد آ گئی، میں گھر گیا، میرے پاس ایک سونے کا ٹکڑا تھا، نماز کے لیے جماعت کے لیے کھڑا ہوا، مجھے وہ دنیا یاد آئی تو میں نے نہیں چاہا کہ میرے رب کی یاد میں وہ دنیا خلل انداز ہو، میرے رب کے یاد میں، رب کے ذکر کے درمیان وہ دنیا حائل ہو، یہ میں نے نہیں چاہا، اس لیے پہلے گھر گیا، وہ ٹکڑا نکال کے اہلیہ کو دیا اور کہا اسے صدقہ کر دینا، اسے صدقہ کر دینا، اور پھر میں آیا تاکہ دنیا میرے رب کے مناجات میں حائل نہ ہو جائے۔ ذرا سوچئے، وہ پیغمبر جو دنیا کو حائل کرنا نہیں چاہتے اپنی عبادت میں، نہ جان کر نہ انجانے میں، بلکہ حال یہ ہوا کہ وہ ذرا سی چیز جس کو ہم تو کچھ اہمیت نہیں دیتے، پیغمبر نے اتنی اہمیت دی کہ اسے بھی اللہ کی یاد اور نماز میں حائل ہونے سے دور کر دیا، کہ نہیں چاہیے یہ، مگر قربان جاؤں۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھا دو، اگر میں نماز میں ہوں اور نماز میں مجھے آہٹ محسوس ہو، رکوع میں ہوں، کہاں ہوں؟ میں رکوع میں ہوں، اور مجھے آہٹ محسوس ہو کہ کوئی ہے کہ جو جماعت میں شریک ہونا چاہ رہا ہے، جماعت میں شریک ہونا چاہ رہا ہے، اب اگر میں اسے جان نہیں رہا ہوں، متعین نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ نماز میں آیا ہے، آہٹ لگی ہے، کیا لگی ہے؟ آہٹ لگی ہے، اب مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ ہے کون، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، بھلے وہ زبیر بھائی آئے ہو، بھلے وہ آپ میں سے کوئی آیا ہو، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس شخص کو یہ رکوع مل جائے تاکہ رکعت مل جائے، یہ رکوع مل جائے تاکہ رکعت مل جائے۔ دنیا کے کسی عالم اور مفتی سے پوچھئے گا، وہ کہے گا کہ یہ امام صاحب کا عمل جائز ہے، یہ امام صاحب کا عمل جائز ہے، لیکن اگر یہیں پر سب میں آنے والے زبیر بھائی ہوں اور مجھے دکھ بھی گیا کہ زبیر بھائی ہیں، دکھ بھی گیا کہ یہ زبیر بھائی ہے، اب میں نے ایک تسبیح بڑھا دی، 3 بار پڑھنے کے بجائے ہم نے ایک تسبیح بڑھا دی، اور کتنی بار کر دیا؟ 4، اور جان رہا ہوں کہ متعین آدمی ہے کہ فلاں ہے، 3 تسبیح تبعی تھی، ایک تسبیح بڑھا دی، اس لیے کہ ان کو رکعت مل جائے، ان کی یاد آئی
اور ان کا خیال کیا ہم نے، اور خیال کر کے ہم نے تسبیح بڑھا دی۔ آپ دنیا کے کسی عالم سے پوچھئے گا، یہ مسئلہ بتائیں گے، نماز باطل، نماز نہیں ہوئی۔ بھائیا تسبیح ہی تو بڑھائی ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ ہی تو پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم ہی تو پڑھا ہے، اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے نا، اللہ ہی کی تسبیح اور تحلیل ہو رہی ہے نا، تو ہم نے تو تسبیح ہی کی ہے، اس سے نماز میں کیا خرابی لازم آ گئی؟ تو جواب ملے گا کہ جی خرابی لازم آئے گی، کیوں کہ جو آپ نے خیال کیا ہے جس کا، وہ دنیا ہے، جو آپ نے خیال کیا ہے وہ دنیا ہے۔ پہلے جب متعین نہیں تھا تو مسئلہ الگ تھا، جب متعین ہو گیا تو مسئلہ الگ ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول سجدے میں ہیں، توجہ، رسول سجدے میں ہے اور حسین پشت مصطفیٰ پر بیٹھے ہیں، رسول سجدے میں ہیں اور امام علی مقام پشت نبی پر بیٹھے ہیں، اور آپ بتائیں کہ پشت نبی پر بیٹھا ہوا نواسا نانا کو پتا ہے کہ نہیں؟ نانا کو معلوم بھی ہے کہ میرے پیٹھ پہ کون بیٹھا ہے، اور پھر یہ کہ اس نانا نے تسبیح بڑھا دی ہے، توجہ چاہتا ہوں، نانا نے تسبیح بڑھا دی ہے۔ اب میں تعجب میں ہوں کہ مسئلہ شریعت کا تو یہ ہے کہ اگر جان رہے ہیں آپ اور کسی کے لیے تسبیح بڑھا دی آپ نے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور یہاں پیغمبر ہیں کہ جان رہے ہیں کہ میرے پشت پر نواسا ہے، حسین ہی ہے، اور پیغمبر نے تسبیح بڑھا دی ہے۔ میں نے پوچھا اے نماز مصطفیٰ کیا یہ نماز ہو گئی؟ تو نماز مصطفیٰ نے کہا یہ تو رسول سے پوچھو نا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو رسول کی سیرت نے کہا کہ نماز ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین دنیا نہیں ہے، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ اسی کو محدث اعظم ہند نے یا حضور شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ سبت نبی ہے پشت نبی پر، سبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے اور بیٹا اور ہے، اور یہ بیٹا اور ہے۔ اور لکھنؤ کے ایک شبنم صاحب ہے، انہوں نے تو بہت غضب کی بات کر دی، اور جب اس نقشے کو کھینچا تو نقشے کو کھینچتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ہی مصلی پر دو امام ہے شبنم، ایک ہی مصلی پر دو امام ہے شبنم، پشت پر نواسا ہے اور بندگی میں نانا ہے۔ کہ اس عمل نے بھی سمجھایا کہ حسین دنیا نہیں ہے، حسین دین ہے۔ اب خواجہ اجمیری کے اس ربائی کو سمجھئے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ اب اخیر کا وہ جملہ جو آپ کو سمجھانا تھا، وہ تیسری کڑی آج کی اس نشست کی، وہ یہ کہ جب شمر کو نمائندہ بنا کر ابن زیاد نے دمشق بھیجا یزید کے پاس، اور دمشق پہنچنے کے بعد یزید نے جب سر امام اور دیگر شہداء کے سروں کو دیکھا تو عدوِ ڈپلومیسی، عدوِ سیاست، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، لیکن چلیے اس نے رنج و غم کا اظہار کیا، اور رنج و غم کا اظہار اس طرح کیا کہ ابن مرجانہ نے بہت برا کیا،
یعنی ابن زیاد نے بہت غلط کیا، اگر میں ہوتا تو حسین کا سر قلم نہ کرتا۔ یہ اس لیے میں نے ڈپلومیسی یا سیاست کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ اس کو واقعی تکلیف ہوتی تو وہ یہ جملہ کہنے کے بعد ابن زیاد کو سزا بھی تو دیتا نا۔ ظاہر ہے کہ سزا نہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ ڈپلومیسی کا تھا، عضو سیاست تھا، پولیٹکس کا مسئلہ تھا، اور پولیٹکس کے اعتبار سے یہ ساری باتیں وہ وہاں بیٹھا کر رہا تھا۔ اب اپنے تخت پر بیٹھ کر کہا کہ معلوم ہے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ حسین نے کہا کہ میں یزید سے بہتر ہوں۔ سنی جملہ، حسین نے یہ کہا کہ میں یزید سے بہتر ہوں، خلافت کا حقدار ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے۔ اس نے یہ کہا میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میرا نانا یزید کے نانا سے بہتر ہے۔ یہ جملہ وہاں تھا، اور وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ رونے اور گر گڑانے کے انداز میں کہہ رہا۔ کس انداز میں کہہ رہا تھا؟ جیسے روتے ہیں نا۔ اب مجھے ناٹک نہیں آتا، اس لیے میں مجبور، نہیں تو میں آپ کو بتاتا۔ جو لوگ ناٹک کرنے والے ان سے پوچھئے گا کہ رو کے کیسے بتاتے ہیں، تو وہ رو کے بتا۔ عورتوں کو دیکھا ہوگا آپ نے گاؤں وغیرہ میں بائیں بہن کرتی ہیں، تو وہ پھر وہ سینہ کھوٹ کھوٹ کے نعوذ باللہ، جو جائز نہیں ہے، حدیث میں منع ہے، تو اس نے اس طریقے سے اس کا اظہار کیا۔ اور پھر جب یہ کہا تو لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس نے بات پھر گھمائی کہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ اس نے یہ کہا کہ میرا باپ اس کے باپ سے بہتر، حالانکہ سب پر ظاہر ہے کہ میرے باپ کو جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے باپ اور میرے باپ نے اپنا معاملہ پیش کیا تو اللہ نے ہمارے باپ کو کامیابی دی۔ یہ جملہ پہلا تھا۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ رہا ان کی ماں، تو ہاں ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھی۔ رہا ان کے نانا، تو یہ تو میں کہہ نہیں سکتا، نہ دنیا کا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر سے کوئی بہتر ہو، تو میرے نانا سے نہیں پوری کائنات سے ان کے نانا بہتر ہے۔ رہا ان کا معاملہ، تو انہوں نے شاید قرآن کی اس آیت پر غور نہیں کیا۔ ذرا سوچیے، یہ اس کو کہا جا رہا ہے جس نے نبی کی گود میں آنکھ کھولی، کہ اس نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔ کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ انہوں نے یہ آیت پر زیادہ گہرائی سے غور نہیں کیا کہ اللہ سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے وہ حکومت عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کے سمجھا کے اس نے قوم کو ٹھنڈا کرنا چاہا کہ بات کو تھوڑا گھما لیا جائے۔ حالانکہ اگر آپ اس کو سیاسی اعتبار سے دیکھیں گے تو تاریخ میں ہزاروں حادثے اور واقعے مل جائیں گے جس میں اس طرح کی سیاست کی گئی۔ آپ قرآن پڑھیں گے، وقت نہیں ہے تو قرآن میں ایک چیز تو کھلے عام مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، اور جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو آپ کو معلوم ہے جب باپ کے پاس آئے وہ لوگ، قرآن نے سورہ یوسف میں اس کی وضاحت کی ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ وہ جب اپنے باپ کے پاس آئے نا تو آ کر کے رونے دھونا شروع کر دیا۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ۔ اے ہمارے ابو، ہم لوگ تو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا۔ یوسف کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔
وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ تو ہمارا یقین نہیں کریں گے، ہم لیکن اس معاملے میں سچے ہیں. دیکھیے رونا دھونا بھی ہو رہا ہے، یقین بھی دلایا جا رہا ہے، اور اپنے سچے ہونے کی دلیل بھی پیش کی جا رہی ہے. تو تاریخ میں ہزاروں واقعے مل جائیں گے، مگر قرآن میں یہ تو یوسف کے برادران کا مسئلہ کلیئر قرآن میں موجود ہے. اب ظاہر ہے اس سے یوسف کے بھائیوں کو سچا کہا جا سکتا ہے، حق پرست کہا جا سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے یہاں یوسف کے برادران کو حق پرست رونے کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا، سچا نہیں کہا جا سکتا، ایسے ہی اس ڈپلومیسی کے ماحول میں جو بات یزید نے کی ہے اس کو سچا کہنا عقلاً بھی محال ہے اور نقلاً بھی محال ہے. نہ قرآن و سنت سے جائز ہے اور نہ عقل کے اعتبار سے جائز ہے. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کھڑے ہو جائیں جن کی سنتیں باقی ہیں. اللہ